اور جو جہیز کے متعلق بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں حضرت فاطمہ کے جہیز میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مٹی کے برتن دیے تھے، مشکیزہ دیا تھا، چارپائی اور ایک گدا، ایک تکیہ اور کچھ چیزیں استعمال کی دی تھیں. اس کو لے کر کے جو جہیز کا معاملہ چلایا جاتا ہے، حضرت فاطمہ کا جہیز یہ تھا. اس کی حقیقت بھی میں بتاؤں، حضرت فاطمہ کا جو جہیز تھا وہ پورا حضرت علی کے پیسوں سے خریدا ہوا تھا. لوگوں کو حضرت فاطمہ کا جہیز یاد ہے کہ رسول اللہ نے یہ جہیز دیا تھا، اور یہاں پر اسی جہیز کی بنیاد پر لاکھوں لوگ اس طرح کے کروڑوں کا مطالبہ کر لیتے ہیں. مولا کائنات علی ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم وہ جواں مرد ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی رقم کو یہ جہیز کے پیسوں کے لیے خرچہ کیا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز کا جو سامان ہے وہ ان کے پیسوں سے خریدا ہوا. آج بھی اگر جہیز کی سنت یاد ہے تو ہونا تو یہی چاہیے کہ عورت کے باپ سے نہیں، خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کے حاصل کرو. بہت سارے آج کے دور میں بھی بھکاری پیدا ہوئے ہیں. میں تو ان سے ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ جن کی طلب ہی یہ ہے کہ شادی اسی لیے کرنا چاہتے ہیں، ابھی بھی میرے پاس کنٹینیو بنگال سے، بہار سے کچھ لوگ مطالبہ اس بات کا کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں شادیاں ہیں اور جہیز بہت سامنے والے مانگ رہے ہیں، بائک دینا ہے، کسی کو فلاں دینا ہے، کیا تعاون ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا یہ بائک خرید کر دینے کے لیے الامان فاؤنڈیشن تیار کیا گیا ہے، جہیز کے لیے. ہم نے ان کو یہ کہا پہلی بات تو یہ ہے بائک دینا نہیں دینا یہ بعد میں، بیٹی ہی مت دو پہلے ایسے بھکاری کو جو تمہارے گھر سے کھانا چاہتا ہو. تمہاری بیٹی کو کیا کھلائے گا؟ مجھ سے اگر مشورہ لینا چاہتے ہو تو میں اس داماد کو یہی کہوں گا ایک کھٹوری لے لو، کسی مسجد کے باہر بیٹھ جاؤ، روزانہ ایک ایک سکہ گرتا رہے گا اور جہیز سے زیادہ مال اس میں جمع ہو جائے گا. اللہ نے مردوں کو تمہیں طاقت دی ہے، حاکم بنایا ہے کمانے کے لیے، لہذا عورت کے گھر سے لینا یہ ایک طرح کی نحوست ہے، مرد کے لیے ایک نحوست ہے، اور اس کی لت پڑ جاتی ہے اور انسان یہاں نکما ہو جاتا ہے. ہم نے بہتوں کو دیکھا ہے سسرال پر پلنے والے ایسے بہت سارے ہیں. ایک مرتبہ عورت کیا گھر سے لے آئی، ہر بار یہ داماد یہی خواہش کرنے لگ جائے گا جا اپنے باپ سے 10,000 مانگ کے لا، 50,000 مانگ کے لیا. ان لوگوں کو اس طرح کا نکما پن آتا ہی ہے. میرے عزیزو، اس معاملے کو اور بلکہ اس برے رسم کو بدلنے کی ضرورت ہے. کہاں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت طیبہ طاہرہ. بیچ میں بات آئی ہے تو مختصراً عرض کروں. ایک صحابی آئے تھے، غریب تھے، انہوں نے کہا شادی کرنا ہے. کہا کچھ دینا ہوگا تمہیں، میں انصار کی کسی بیٹی سے تمہارا نکاح کر دوں گا، تم مہر میں کیا دو گے؟ جہیز میں نہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مہر کے لیے پوچھا، مہر تو واجب ہے. اس صحابی نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں. حضور نے فرمایا کیا ایک چاندی کی انگوٹھی دے سکتے ہو مہر؟ کہا یا رسول اللہ میں تو اتنا غریب ہوں، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں دے سکتا. 2 دن کے بعد حضور نے انہیں طلب فرمایا، کہا کہ کچھ ہے تمہارے پاس؟ پھر مدینے کے انصار صحابہ میں سے ایک کی بیٹی کو طلب کیا، کہا اس کا نکاح فلاں جوان سے کر دو. انہوں نے کہا حضور آپ کا حکم جو ہوگا. تو اب اس غریب صحابی کا جو مہر ٹھہرا تھا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا قرآن کی کوئی سورہ تمہیں یاد ہے؟ اس صحابی نے کہا ہاں مجھے فلاں فلاں سورہ یاد ہے. حضور نے فرمایا جا تو اپنی دلہن کو یہ سورتیں یاد کرا، یہی تیرا مہر ہے. نکاح کو آسان کرو، زنا کو مشکل بنا دو، یہ ہماری شریعت ہے. یہ نہیں ہے کہ زنا آسان کر دو اور نکاح اتنا بھاری کر دو کہ اس کے لوازمات اتنے بڑھ گئے کہ جوان لوگ آج نکاح کرنے میں گھبرانے لگتے ہیں، اتنا مال کیسے جمع کروں. جس کو پوچھو یہی کہتا ہے ابھی سٹینڈ ہونا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے ابھی ہوا پہ چل رہا ہے. سب کو سٹینڈ ہونا ہے، ابھی تک سٹینڈ ہوا ہی نہیں. چھوڑو ان برے رسم و رواج کو. اصل بات یہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہندوانہ رسم و رواج ہمارے درمیان آ گئی ہیں، ورنہ عرب میں آپ ہوتے تو پتہ چلتا کہ لڑکیاں مہر کتنا مانگتی ہیں. بیچارے عرب لوگ 35-40 سال کے ہو جاتے ہیں، ان کو شادی کرنا مشکل ہو گیا. وہاں الٹا معاملہ ہے، وہاں الٹا معاملہ ہے، لڑکیاں مانگتی ہیں بہت، اور کم سے کم 50,000 ریال جو سعودی کے ہوتے ہیں، یعنی 10-11 لاکھ یا 12 لاکھ مہر میں رکھواتی ہیں.
یہ وہاں کا مزاج ہے. اور جب ان سے کہا جائے نہیں ہم کو پیسے نہیں دینا پڑتا ہے, لڑکی پیسے دیتی ہے, تو عرب والے کہتے ہیں ہم تو ایسی 4 کرنے کو تیار ہیں فری میں. جاؤ کسی بھی ہندوستانی لڑکی کے باپ سے کہو کہ کچھ بھی جہیز مت دینا, کوئی چیز مت دینا, یوں ہی دے دینا, لڑکی ہم بیاہ کر کے لے آئیں گے. اسی لیے بہت سارے عرب یہاں سے آ کر کے نکاح کر کے لے جاتے ہیں. ابھی ہمارے کئی لوگ ہیں وہ یہ کہنے لگ گئے کہ ہم انڈونیشیا سے شادی کر کے لا رہے ہیں. عرب میں یہ بہت مشکل ہو گیا ہے. دونوں نظام غلط ہو گئے ہیں, شریعت مصطفیٰ سے ہٹے ہوئے نظام ہے. بات مختصراً اتنی عرض کروں گا, اگر ہمارے لیے آئیڈیل ہے, کوئی نمونہ عمل ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی کی شادی, مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شادی, یہ دیکھنا چاہیے, آپ کو پڑھنا چاہیے کہ ان کی شادی کیسی ہوئی تھی. کوئی نوجوان پوچھنے کو تیار نہیں ان کی شادی کیسی ہوئی تھی. کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ ان کی شادی کیسی ہوئی, وہ اپنے اعتبار سے شادیاں رچاتا ہے. بہرحال پوری کائنات میں موجود ہر مسلمان نوجوان کے سینے میں جاگزیں فرما دے, اے اللہ ہم تیرے دربار میں صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ مانگتے ہیں, فاروق اعظم کی عدالت کا حصہ مانگتے ہیں, عثمان غنی کی سخاوت کا جز مانگتے ہیں, مولا حیدر کرار کی شجاعت کا ٹکڑا مانگتے ہیں. مولا ان خلفائے راشدین کے کچھ حصے صدقے میں ہمیں عطا فرما, اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو ان صحابہ کی غلامی میں زندگی عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں زندگی عطا کر اور ان کے جلوں میں موت عطا فرما. مولا جب قیامت کے دن اٹھائے تو بدکاروں کے ساتھ نہ ہو, مولا ہمارا حشر رسول اللہ کے ان صحابہ کے ساتھ عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.